تمام ویڈیوز بر وقت حاصل کرنے کے لیے لال رنگ کے سبسکرپشن بٹن کو آن کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 جولائی 1999 کو بھارتی فوج کے فیلڈ مارشل مانک شاہ کو ایک ٹی وی انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ مانک شاہ پارسی تھے اور تب ان کی عمر 85 برس تھی۔ وہ اس انٹرویو کے 9 برس بعد 94 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ 1971 کی جنگ میں جب بھارتی فوج نے بنگلہ دیش میں پاکستان کو شکست دی تو مانک شاہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ وہ اس جنگ کے 2 برس بعد 1973 میں سبکدوش ہوئے۔ کرن تھاپر نے ایک سوال مانک شاہ سے کر دیا جس کے جواب میں ان کروڑوں لوگوں کو ششدر کر دیا جو اس وقت ٹی وی پر ان کا انٹرویو دیکھ رہے تھے۔ کرن تھاپر نے پوچھا کہ فیلڈ مارشل صاحب، آپ کو یہ جنگ جیتنے کا کتنا کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ پاکستانی فوج نے وہ بہادری نہیں دکھائی جس کی ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ فیلڈ مارشل مانک شاہ ایک لمحے میں ایسے پیشہ ور فوجی بن گئے جو اپنے دشمن کی تعریف کرنے میں بغض سے کام نہیں لیتے۔ مانک شاہ نے کہا یہ بات غلط تھی، پاکستانی فوج بڑی بہادری سے ڈھاکہ میں لڑی تھی، لیکن ان کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ اپنے مرکز سے ہزاروں میل دور جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ میں نے اپنی ساری جنگی تیاریاں 8 سے 9 میل کے علاقے میں کرنا تھیں۔ ایک پاکستانی فوجی کے مقابلے میں میرے پاس 15 بھارتی فوجی تھے، لہذا اپنی تمام تر بہادری کے باوجود پاکستانی فوج یہ جنگ نہیں جیت سکتی تھی۔ کرن تھاپر کو کوئی خیال آیا اور اس نے پوچھا کہ فیلڈ مارشل، ہم نے کوئی کہانی سنی ہے کہ پاکستانی فوج کا ایک کیپٹن احسان ملک تھا جس نے کومان پل کے محاذ پر بھارتی فوجیوں کے خلاف اتنی ناقابل یقین بہادری دکھائی کہ آپ نے جنگ کے بعد بھارتی فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہوئے اسے ایک خط لکھا جس میں اس کی بہادری اور اپنے ملک کے لیے اتنے ناقابل یقین انداز میں لڑنے پر اسے خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔ مانک شاہ نے کہا یہ بات بالکل سچ ہے، بھارتی افواج ڈھاکہ کی طرف پیش قدمی کر رہی تھیں اور یہ پاکستانی کیپٹن ہماری فوج کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس اکیلے نے محاذ پر موجود بھارتی فوج کو مشکلات میں مبتلا کرنا شروع کیا۔ ایک زوردار حملہ کیا گیا جو اس نے اپنی حکمت عملی کی بدولت پسپا کیا۔ بھارتی فوج نے دوسری دفعہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اس محاذ پر پہلے سے بھی بڑا حملہ کیا، لیکن کیپٹن احسان ملک نے انہیں 1 انچ بھی آگے نہیں آنے دیا۔ بھارتی فوج نے آخر اس محاذ پر تیسرا حملہ کیا تو تب کہیں جا کر انہیں کامیابی ہوئی۔ مانک شاہ بڑا حیران تھا کہ آخر اتنی بڑی بھارتی فوج کے حملے کے سامنے کون تھا جو شکست ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ ایک کیپٹن احسان ملک تھا جس نے ان کی تمام کوششوں اور حکمت عملی کو ناکام بنا دیا تھا۔ معلوم نہیں وہ زندہ بچا یا لڑتا ہوا مارا گیا۔ جنگ ختم ہو گئی۔ جنرل نیازی مانک شاہ کے آگے ہتھیار ڈال چکے تھے، لیکن مانک شاہ کا ذہن اس پاکستانی کیپٹن کی بہادری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مانک شاہ ہتھیار ڈالنے کی تقریب سے ایک فاتح جنرل کی طرح بھارت واپس آیا۔ اپنے دفتر جا کر جو اس نے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ کاغذ قلم اٹھا کر کیپٹن احسان ملک کے نام ایک ذاتی خط لکھا اور اسے اپنے ملک کے لیے اتنی بہادری اور بے جگری سے لڑنے پر خراج تحسین پیش کیا، خصوصاً ان حالات میں کہ جب پاکستانی فوج کے پاس بھارت کے سامنے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ خط اس نے پاکستان کی فوج کو بھیجا کہ یہ اس بہادر کیپٹن کو دیا جائے۔ مانک شاہ نے اسی انٹرویو کے دوران انکشاف کیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں بلا کر کہا تھا کہ آپ پاک فوج میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اب وہ بھارتی فوج کا حصہ ہیں اور اپنے آپ کو بھارتی سمجھتے ہیں، سب سے بڑھ کر کہ انہوں نے اب ایک بھارتی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ 1971 کی جنگ کو آج 40 برس گزر گئے ہیں۔ آپ میں اور ہماری نسلیں کیپٹن احسان ملک کے نام سے واقف تک نہیں۔ ایک ایسا کیپٹن جس کی بہادری نے فیلڈ مارشل مانک شاہ کو اتنا متاثر کیا تھا کہ جنگ کے 30 برس بعد بھی 1999 میں کرن تھاپر کو دیے انٹرویو میں اس کا نام تک یاد تھا، جبکہ اس بہادر کیپٹن کا نام ہم نے اپنی کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں پڑھا اور نہ ہی ہمارے بچے پڑھیں گے۔
حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ہیرو کا درجہ دے رکھا ہے جو اپنی ساری زندگی اس وطن کی دولت باہر کے ملکوں میں منتقل کرنے میں گزار دیتے ہیں، جو جیتتے ہیں تو دولت کی خاطر اور مرتے ہیں تو دولت کی خاطر، جو امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور عوام غریب سے غریب تر، اور جب وہ اقتدار کی ہوس میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے، جبکہ کیپٹن احسان جیسے سپاہیوں کی حب الوطنی اور بہادری کے قصے ہم دشمنوں کی زبان سے سنتے ہیں۔ آخر میں اپنے ویورز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں کمنٹس باکس میں، اور ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔